الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم 8واں روزہ گزار رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس رمضان آیا ہے. شہر مبارک یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. رمضان میں اللہ رب العالمین خوب برکتیں عطا فرماتا ہے. روحانی برکتیں بھی ہوتی ہیں اور مادی برکتیں بھی ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین وہ چیزیں ہمیں کھلاتا ہے جو غیر رمضان میں ہمیں کھانے کو نہیں ملتی ہیں. ہمارا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے. ہر طرف ہم دیکھتے ہیں بھاگ دوڑ ہوتی ہے، تجارت بھی عروج پر ہوتی ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیے مادی برکت ہمیں نظر آتی ہے. مسجد میں افطاری کا انتظام ہے، گھروں میں افطاری کا انتظام ہے اور لوگ افطاری کرا رہے ہیں. تو اس طرح سے ایک مادی برکت ہمیں رمضان المبارک میں نظر آتی ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے روحانی برکت بھی رمضان المبارک میں ہمیں خوب نظر آتی ہے. وہ لوگ جو سال بھر نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی اپنے نفس پر ضبط کر کے صبر کر کے اپنے آپ کو نماز کا پابند بناتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سنت نماز جس کی حقیقت میں فرض کی طرح اہمیت نہیں ہے، وہ ایک سنت نماز ہے. اس کی بھی ہمارے یہاں خوب اہمیت ہوتی ہے اور لوگ خوب بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس کے لیے بھی. تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اور اس مہینے کی برکت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین پورے طور پر موقع دیتا ہے کہ اے بغاوت کرنے والے اقصر، اب تو رک جا، اور اے بھلائی کرنے والے تو بھلائی کے کام میں آگے بڑھو. اللہ رب العالمین سارے مواقع فراہم کرتا ہے. اور جو انسان کا دشمن ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے کئی ایک مقامات پر انسان کا کھلا ہوا دشمن قرار دیا ہے، یعنی مردود شیطان، اللہ رب العالمین اس کو بھی قید کر دیتا ہے. لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ اتنی بڑی تعداد رمضان المبارک میں عبادت کرتی ہے. ایک سنت نماز جس کی اتنی زیادہ لوگ پابندی کرتے ہیں، مسجدوں میں اس کا قیام ہوتا ہے، اور مسجدوں کے علاوہ گھروں میں اور گھروں کے
باوجود پھر وہ رمضان المبارک کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت سے پھر جاتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنی تربیت نہیں کر پاتے ہیں۔ جس طرح سے ہمیں رمضان المبارک میں اپنی تربیت کرنی چاہیے، وہ تربیت ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم 11 مہینے میں اتنا سب کچھ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آ کر 1 مہینے کے ہم پابند بن جاتے ہیں، اور پھر بہت سے لوگوں کی جیسا کہ ذکر آیا نیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان آیا ہے تو نماز پڑھنی ہے، رمضان آیا ہے تو نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد عید الفطر کی نماز کے بعد اس کی وہ اہمیت نہیں رہے گی، پھر فرض بھی ہم ضائع کر دیں گے۔ ابھی تو ہم سنت کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ہم فرض بھی اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک سے ہم اپنی تربیت نہیں کر پاتے ہیں اور رمضان المبارک سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی رحمتیں بالکل عام ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین شیطانوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتا ہے، اور سارے مواقع اللہ رب العالمین فراہم کرتا ہے کہ انسان نیک بن جائے، اچھا بن جائے، اپنی تربیت کر لے۔ آپ دیکھیے سلف صالحین کا معاملہ یہ ہوتا تھا، ان کے بارے میں ذکر آتا ہے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو اپنے آپ کو مسجد سے باندھ لیا کرتے تھے، زیادہ تر وقت مسجد میں دیا کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ کہتے تھے کہ نحفظ صیامنا ولا نغتاب احدا، مسجد میں بیٹھ کر ہم اپنے روزوں کی حفاظت کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، اور مسجد میں انسان کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے اور مسجد کے مقام کا خیال کرتا ہے، اس لیے وہ کسی کی غیبت بھی نہیں کرتا ہے، غیبت بھی نہیں کرتا ہے اور جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے، جہالت کی باتیں بھی نہیں کرتا ہے، اس طرح سے وہ اپنے روزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو سلف صالحین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسجد سے قید کر لیا کرتے تھے، اور زیادہ تر وقت وہ تلاوت قرآن کو دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ جو سال بھر حدیث کو جمع کرنے میں مشغول رہتے تھے، حدیث کی چھان پھٹک میں رتب و یابس کو الگ کرنے میں مشغول رہا کرتے تھے، ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ حدیث سے اپنی مشغولیت کو کم کر کے یا ختم کر کے اپنا انہماک جو ہے پورے طور پر قرآن کریم کی طرف کر لیتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، 3 دن میں قرآن کریم مکمل کر رہے ہیں تلاوت کر کے، اور اس کے علاوہ اور بقیہ ایام میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو تلاوت قرآن سے جوڑ لیا کرتے تھے، مسجد سے جوڑ لیا کرتے تھے، اور اپنے روزوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس رمضان آیا ہے، ایک بڑا بابرکت مہینہ آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اس رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور آگے فرمایا کہ تفتح فیہ ابواب السماء، رمضان المبارک میں آسمان کے دروازے، دوسری روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی پورے طور پر اللہ رب العالمین کی رحمت بالکل عام ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے اس دنیا سے جانے کے بعد جو روزے دار کا حشر ہوگا، روزے دار کا جو انجام ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص کیا ہے، جس کا نام ریان رکھا گیا ہے، وہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ آپ دیکھیے حج اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن حاجی کے لیے کوئی دروازہ خاص نہیں ہے، زکوٰۃ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والے کے لیے کوئی روزہ، کوئی دروازہ خاص نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور دیگر عبادتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی دروازہ خاص نہیں کیا ہے، لیکن روزے دار کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک دروازہ خاص کیا ہے جس کا نام ریان رکھا گیا ہے، یعنی بہت زیادہ سیراب کرنے والا، بہت زیادہ کھلانے پلانے والا دروازہ۔ بندہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اپنی شہوت کو ترک کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں آخرت میں اور جنت میں
بلکہ ایسے دروازے سے داخل کرے گا جس کا نام ہی ریان ہوگا، کھلانے پلانے والا دروازہ، سیراب کرنے والا دروازہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی عام ہوتی ہے کہ صرف جنت ہی جنت ہے، اس میں جنت کا سوال کرو، اللہ رب العالمین سے اچھے ٹھکانے کی امید رکھو اور اتنی عبادت کر لو اور اپنے آپ کو اتنا تھکا دو کہ جن دروازوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کھول رکھا ہے، اللہ رب العالمین ان دروازوں سے تم کو داخل کر دے، اور جن دروازوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بند کر رکھا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین ان دروازوں سے تم کو کبھی نہ داخل کرے۔ اللہ رب العالمین دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو مردود شیاطین ہوتے ہیں ان کے بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، یہ بندوں کو بہکا نہیں سکتے، پورے طور پر اللہ رب العالمین عبادت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے ہم نے ذکر کیا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھتا ہے رمضان المبارک کے اندر۔ اکثر و بیشتر مسلمانوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین پورا موقع ان کو فراہم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اللہ واللہ اس میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی شب قدر وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا کہ من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص شب قدر کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا، فقد حرم، حقیقت میں وہ شخص محروم ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہے۔ آپ بتائیے ایک رات جاگ کر اگر کوئی 1000 مہینے کا ثواب لے سکتا ہے اور وہ اس رات میں نہ جاگے تو یقیناً وہ کتنا بڑا محروم ہے۔ اس رات کی عبادت اگر نہ کر پائے اور جاگ کر اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کر پائے، نوافل نہ پڑھ پائے اور تلاوت نہ کر پائے تو حقیقت میں ایسا شخص بہت بڑا محروم ہے۔ یہ مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک میں جو کام کیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فطر صائما کان له مثل اجرہ، کہ اگر کسی شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء، اس کے ساتھ ساتھ کہ روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین روزے دار کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے روزہ افطار کرایا ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں روزے کا اجر بے حساب ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے کئی بار ذکر آ چکا ہے کہ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر 700 گنا صرف نہیں دوں گا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھا دوں گا، اور اس کو اللہ رب العالمین نے بیان نہیں فرمایا۔ کتنا اجر کتنا ثواب اللہ رب العالمین ایک روزے دار کو عطا فرماتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ اس روزے دار کا پورا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے روزہ افطار کرانے والے کو۔ اب آپ ایک روزے دار کو اگر افطار کرا رہے ہیں تو کتنا ثواب اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرما رہا ہے، اور اگر آپ 2-3 روزے دار کو افطار کرا رہے ہیں یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کو افطار اگر آپ کرا رہے ہیں تو آپ کو اللہ رب العالمین کتنا اجر عطا فرما رہا ہے، کتنا بڑا ثواب ہے آپ دیکھیے۔ اور روزہ افطار کرانے میں صرف یہی نہیں ہے کہ باضابطہ آپ پوری افطاری کا اہتمام کریں، طرح طرح کے اس میں کھانے ہوں آئٹمس، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ چند کھجوریں کھلا دیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ رطب سے افطار کیا کرتے تھے۔
رطب یعنی تر کھجوروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرنا پسند کرتے تھے، اور اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمور سے افطار کیا کرتے تھے۔ تمر یعنی خشک کھجوروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیا کرتے تھے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند گھونٹ پانی پلا دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے تھے اور غالباً افطار ہی کے لیے لے گئے تھے، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی میں تیل لگا کر دیا تھا، روٹی میں تیل لگا کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تناول کیا، اور اس کے بعد سعد بن عبادہ کو خوب دعائیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تمہارے یہاں روزے دار افطار کریں، تمہارا کھانا ہمیشہ نیک لوگ کھائیں، اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو روٹی اور تیل پر اتنی دعائیں دی تھی۔ آپ دیکھیں تو یہ سنت ہے کہ ہم اگر کسی کے یہاں افطار کر رہے ہیں تو اس کو دعائیں دیں، انہی الفاظ کے ذریعے دعائیں دیں، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ہم اس کا خیال کریں، الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی اس کا بہت خیال کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، افطاری کراتے ہیں، مسجد میں جو لوگ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ گھروں سے بھیجتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال اس میں کسی طرح کی کوئی کنجوسی، کوئی بخیلی نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ یہ کام جاری ہونا چاہیے اور زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ آپ دیکھیے حرمین شریفین اور بلد توحید کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے پیکٹ لے کر دوڑا کرتے ہیں کہ ہمارا افطار کوئی کھا لے، ہماری افطاری کوئی کھا لے، ہماری افطاری کوئی کھا لے، لوگ گھروں میں لے کر بھاگتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی آ جائے افطار کر لے تو اللہ رب العالمین اس روزے دار کے برابر ہم کو ثواب عطا کرے۔ اتنی تڑپ ان کے اندر ہوتی ہے، لہذا یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے اور اس کو رواج دینا چاہیے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ افطاری کے لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا کھانا ضائع ہو، بلکہ اتنا ہو کہ اس سے افطار ہو سکے، کیونکہ اس کے بعد انسان کھانا بھی کھاتا ہے، تو اس لیے افطاری کا اہتمام جو ہے مختصر انداز میں ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہ روزہ جو ہم پر فرض ہوا ہے یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ روزہ جو موجودہ شکل میں ہے اس انداز کا ابتدائے اسلام میں نہیں تھا، یا جب روزہ فرض ہوا تھا تو اس انداز کا روزہ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے بہت سی رخصتیں بھی دے رکھی تھیں اور بہت سی قید بھی تھیں کہ روزہ بڑا سخت ہو جاتا تھا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے پہلے بیان فرمایا کہ تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں، لہذا روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نے گنجائش دے دی کہ جو شخص اس کا بار نہیں اٹھا پاتا، عام اجازت تھی کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا تھا، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا تھا اور پھر اس کے ذمے سے سمجھ لیں کہ وہ روزہ اتر جاتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں شروع میں یہ معاملہ تھا، اور اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرما دیا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، لیکن اگر نہیں رکھ پا رہے ہو، مشکل ہو رہا ہے، تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ اللہ رب العالمین نے یہ رخصت دی، لیکن آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرما دیا کہ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، لیکن اب یہ رخصت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اس کے لیے اس کے روزے رکھنا واجب اور فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا ضروری ہے، اللہ رب العالمین نے ضروری قرار دیا۔ بس ہاں اتنی رخصت باقی رکھی کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے یا کوئی شخص مریض ہے تو پھر وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کر سکتا ہے۔ سفر میں مشکلات پریشانیاں آ رہی ہیں، روزے چھوڑے جا سکتے ہیں، پھر دوسرے دنوں میں ان کی بھرپائی کی جائے گی۔ اسی طرح سے کوئی مریض ہے، مریض دو طرح کے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ذکر آ چکا ہے،
کوئی جو ہے وقتی طور پر بیمار ہو گیا ہے رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھ سکتا ہے، روزہ چھوڑ دے گا دوا وغیرہ کھانے کے لیے، اور بعد میں جو روزے اس کے چھوٹے ہیں ان کی بھرپائی کر لے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی دائمی مریض ہے یا شیخ فانی ہے کہ بالکل بوڑھا ہو چکا ہے اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے فدیہ برقرار ہے، ایک مسکین کو وہ شخص کھانا کھلائے گا۔ اس ضابطے کو، اس اصول کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے آگے اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر کیا، دعا کا ذکر کیا، اس کے بعد روزے کی فرضیت کے بعد اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر کیا۔ دعا کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ رمضان المبارک کے عنوان میں دعا کا ذکر کرنے کا مقصد اور اپنی قربت کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ بندہ مجھ سے سوال کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، چاہیے کہ لوگ مجھ کو پکاریں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں اور میرے اوپر ایمان لائیں۔ تو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین ہماری دعائیں بہت سنتا ہے، جب بھی ہم اطاعت کی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، قربت کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس وقت ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے رمضان المبارک میں، کیونکہ روزہ اللہ رب العالمین سے قربت کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ہمارے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ واقعہ کہ جن میں 3 لوگوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا تھا، اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا تھا۔ آپ دیکھیے ایک مادی چیز تھی، ان کے اوپر چٹان آ کر رکھ گئی تھی اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چٹان ہٹ نہیں سکتی ہے، لیکن تینوں لوگوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا کہ اے اللہ ہم نے اپنی والدین کی فرما برداری کی تھی، اے اللہ میں نے پاک دامنی اختیار کی تھی، اے اللہ میں نے مزدور کو بہت اجرت دی تھی، اے اللہ اگر ہم تینوں نے یہ تینوں کام اگر تیرے لیے کیے ہیں تو اے اللہ یہ چٹان پوری ہٹ جائے۔ آپ دیکھیے وہ چٹان ہٹ گئی، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو سن لیا، ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس لیے رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین ہم سے بہت قریب ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین ہماری ساری دعاؤں کو بالکل سننے کے لیے تیار رہتا ہے، تو اس کا بھی خیال ہم کو کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے ابتدائی اسلام میں یہ بھی معاملہ تھا کہ اگر کوئی افطار نہیں کر پایا یا عشاء کی نماز پڑھ لی یا عشاء سے پہلے سو گیا تو پھر اس کے لیے اگلے دن تک سب کچھ کھانا پینا اور مباشرت صحبت یہ حرام ہو جاتی ہے۔ اگلے دن تک جب تک افطار کا وقت نہ آئے۔ آپ دیکھیں قیس بن سرما رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، بیچارے روزے سے تھے اور اسی دن ان کو کام بھی پڑ گیا، کھیت میں کام کر رہے تھے۔ کام کرنے کے بعد جب گھر آئے شام کے وقت تو اپنی بیوی سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن ہم کہیں جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہیں کچھ ہو تو وہاں ہم لے کر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ واقعہ ہمارا دل دہلا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوبت یہاں تک آ جاتی کہ صحابہ کرام کے یہاں کہ افطار کرنے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ نوبت آ جاتی ہے۔ بیوی گئی مانگنے کے لیے، یہ بیچارے قیس بن سرما رضی اللہ عنہ اتنے تھکے ماندے تھے، اتنے زیادہ تھکے ماندے تھے کہ ان کی آنکھ جو ہے غالب آ گئی اور یہ بیچارے سو گئے۔ اور بیوی جب افطاری لے کر آئیں تو انہوں نے کہا کہ خیبۃ لک، تمہارے لیے بربادی ہو کہ تم سو گئے۔ پھر یہ سو گئے اور سوئے رہے اور پھر اگلے دن کا روزہ بھی ان کو اسی کے ساتھ ملانا تھا۔ شام کا وقت ہوا، جب آدھا دن بیت گیا تو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ قیس بن سرما رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے، پریشان ہو گئے، سخت مشقت ان کو لاحق ہوئی۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کو جلال آیا، اللہ رب العالمین کو رحم آیا اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رات کے وقت
رات کے وقت صحبت کو تمہارے لیے بیوی سے حلال کر دیا ہے، مباشرت کو، جمع کو رات کے وقت رمضان المبارک میں تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب اللہ رب العالمین نے تم سے درگزر کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف توجہ فرمائی ہے، اللہ رب العالمین جان گیا ہے، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ رب العالمین جان گیا ہے کہ تم اپنی جانوں کے سلسلے میں خیانت کر رہے ہو، خیانت ہو جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کو خواہش ہو رہی ہے کھانے کی، کسی کو خواہش ہو رہی ہے جمع کی، پتہ چلا پورے رمضان جمع سے رکے رہنا، تو نفس کے اندر ایک خیانت پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس خیانت کو اللہ رب العالمین جان گیا ہے، لہذا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ رب العالمین نے اب تمہارے لیے مباشرت کو رات کے وقت حلال کر دیا ہے، صحبت کو رات کے وقت حلال کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے بالکل واضح ہو جائے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا تو ایک صحابی عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ انہوں نے دو دھاگے، ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور صبح کے وقت اسی سے اندازہ لگا رہے ہیں، تو پریشان ہو گئے، کچھ پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے اس سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو بیان کیا ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، تو ہم نے دھاگے رکھ لیے ہیں لیکن کچھ واضح نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیت کا مطلب بتایا کہ سفید دھاگے سے مراد دن کی سفیدی ہے، دن کی سفیدی ہے کہ دن ہو جائے یعنی فجر طلوع ہو جائے، اور رات سے مراد جو ہے، کالے دھاگے سے مراد یہ رات کی تاریکی مراد ہے، یعنی جب طلوع فجر ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دو اور رات کے وقت تم لوگ کھا سکتے ہو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ بیویوں سے مباشرت نہ کرو، صحبت نہ کرو جب تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو، مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے رمضان کا مضمون کیسے بیان فرمایا ہے، اعتکاف کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کر دیا، اور ضمناً اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیں اشارتاً اسی آیت کے اندر، اسی آیت کے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے شرک کی بھی تردید فرما دی کہ تم کو اعتکاف کرنا ہے مساجد میں، مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے ذکر ہے قوم موسیٰ کے بارے میں کہ جب وہ سمندر پار کر کے آئے تھے، یعکفون علی اصنام لہم، کچھ لوگوں کو دیکھا تھا کہ جو اپنے بتوں پر اعتکاف کر رہے تھے، بتوں سے لگے ہوئے بیٹھے تھے۔ اور آج آپ دیکھ لیجیے موجودہ زمانے میں مجابر جو ہوتے ہیں وہ قبروں پر اعتکاف کرتے ہیں، قبروں سے لگے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، وہ اعتکاف ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرو، مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھو، اللہ رب العالمین نے فرما دیا۔ اور آپ دیکھیے رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین جو نیکی کے موقع فراہم کرتا ہے، انسان خوب عبادت کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے 10 دن میں مزید ترغیب دلائی ہے کہ ابھی تک تم اللہ کی خوب عبادت کر رہے تھے، لہذا اب چند لوگ ایسا کریں کہ اپنا بوریا بستر مسجد میں لے آئیں، اور پورے طور پر انہمام، مشغولیت اللہ رب العالمین کی طرف ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے سارے احکامات بیان فرمائے ہیں، انشاءاللہ اپنے وقت پر اس کا بھی ذکر آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے اور رمضان المبارک کی سعادتوں سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اللہ تمام مسلمان عالم پر رحم فرما۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔